اگلے روز میں جب رات کو اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا تو مجھے مہرالنساء کا میسج آیا۔ وہ کہنے لگی مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں کرو، میں سن رہا ہوں۔ کہنے لگی میرے کمرے میں آؤ۔ جس انداز سے وہ بول رہی تھی میں جانتا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں، کل بات کرتے ہیں۔ کہنے لگی نہیں، مجھے آج ہی بات کرنی ہے، بلکہ بات ختم کرنی ہے۔ تم میرے کمرے میں آ رہے ہو یا میں آ جاؤں؟ میں نے کہا تم آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ، تم صرف ایک کمرے کی مالک نہیں ہو، میرے پورے گھر کی مالک ہو، ہر کمرے پر تمہارا حق ہے۔ میں جانتا تھا وہ میری بات پہ تب جائے گی، اور یہی ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بڑے غصے سے میرے کمرے میں موجود تھی۔ میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ناچار وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی۔ میں نے کہا یوں تو بات نہیں ہوتی، بیٹھو گی تو بات ہوگی نا۔ وہ کہنے لگی مجھے ڈیورس چاہیے، کل میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا تم اپنے گھر میں ہی بیٹھی ہو۔ کہنے لگی مجھے ڈیورس کب دے رہے ہو؟ اس کی بات پر میں نظریں چرانے لگا۔ کہنے لگی میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ میں کھڑا ہو گیا، اس کے مقابل جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تم بیٹھو تو صحیح، پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ کہنے لگی نہیں بیٹھنا، مجھے جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ بڑے غصے میں تھی۔ میں نے کہا بات کچھ یوں ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کے کہنے لگی میں جانتی تھی تم جیسا گھٹیا انسان اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اپنی ماں کی قسم کھائی تھی تم نے؟ میں نے کہا ماں کی قسم طلاق دینے کے لیے نہیں کھائی تھی، اس وقت تمہیں ہاتھ نہ لگانے کے لیے کھائی تھی، اور پچھلے 1 مہینے سے میں نے تمہیں چھوا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی جھوٹ بول رہے ہو تم ایک نمبر کے جھوٹے ہو۔ تم نے کہا تھا تم مجھے چھوڑ دو گے فارس، اور اب تم… میں اس کے اور بھی قریب آ گیا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، شاید میرے اتنے قریب آنے پر وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میری بیوی ہوش ربا حسن کی مالک ہے۔ بس تمہیں اس دن ٹاول میں دیکھ کر میرا ارادہ بدل گیا۔ میری بات سن کے وہ پہلے تو حیران ہوئی، اور پھر غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ پھر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگی گھٹیا آدمی، میرے کمرے میں کیمرے لگا رکھے ہیں تم نے؟ وہ کسی بپھری شیرنی کی طرح بول رہی تھی۔ میں نے کہا گریبان چھوڑو مہرالنساء، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں دیکھنے کے لیے کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہے تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے جن سے اس نے میرا گریبان پکڑ رکھا تھا۔ میں نے کہا شادی تو تمہیں کسی سے بھی کرنی ہے نا، مجھے بھی کرنی تھی۔ ہماری شادی جن حالات میں ہوئی تھی، بے شک اس میں میری ضد اور بدلہ شامل تھا، لیکن ہوئی تو ہے نا۔ اور اب میرے دل میں تمہارے لیے نہ بدلے کے جذبات ہیں، نہ ضد ہے، نہ نفرت ہے، بس ایک جذبہ ہے، اور وہ ہے محبت کا۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی تأمل نہیں ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہیں دل سے بیوی مان چکا ہوں، اور زندگی بھر یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں، اس لیے طلاق کو بھول جاؤ مہرالنساء۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، اپنے دل کی بات کر کے کچھ پرسکون سا ہو گیا تھا کہ کچھ دن لگیں گے اسے یہ سب سمجھنے میں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سب بھی کر سکتی ہے۔ ہم الیکشن جیت چکے تھے، میرے باپ کو اقتدار کی کرسی مل چکی تھی۔ اس دن ہم بہت خوش تھے، میرے والد بے تحاشا خوش تھے۔ وہ کہنے لگے اب تم دیکھو میں تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہوں۔ میں بھی بہت خوش تھا، مگر اگلے ہی روز مہرالنساء نے میڈیا کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ جتوئی خاندان کی بہو ہونے کے ناطے اپنے سسر کی کامیابی پر ان کی ہزاروں ایکڑ زمین وہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں مفت تقسیم کرے گی۔ یہ سن کے میرے باپ کا پارا ہائی ہوا تھا، کیونکہ وہ ان کی خاندانی زمین تھی جو ورثے میں انہیں ملی تھی، اور اس وقت اس کی قیمت اربوں خربوں میں تھی، جسے وہ مفت بانٹنے کا اعلان کر چکی تھی۔ میرے والد کہنے لگے فارس اس لڑکی کو طلاق دے کے چلتا کرو، ورنہ یہ ہمیں کنگال کر کے رکھ دے گی۔ کس سے پوچھ کے اس نے یہ اعلان کیا ہے؟ میں خود پریشان تھا
میں تو اپنے باپ سے یہ بات کرنے والا تھا کہ میں مہر النساء کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ ایک شاندار ولیمے کا انتظام کر دیں، اور میں یہ سوچ بھی چکا تھا کہ میں رات کو اسی کے کمرے میں سوؤں گا۔ لیکن جو کچھ اس نے صبح ہی صبح کر کے دکھایا تھا، میرے باپ کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں آیا تو وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی سر آپ بے فکر ہو کے یہ خبر اپنے چینل پہ نشر کر دیں۔ ارے میں ان کی بہو ہوں، مجھے پتا ہے انہوں نے کیا کہا ہے، اور وہ سب کے سامنے غریبوں کے نام وہ جگہ کریں گے، یہ بھی آپ اپنی خبروں میں ہائی لائٹ کر دیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میں نے اس کا موبائل چھینا اور بند کر کے بیڈ پہ پھینک دیا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو اپنی جگہ پہ ہے، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ڈیڈ کی وہ کھربوں کی جائیداد اور زمین ہے، تم وہ مفت میں دے رہی ہو، اور کس سے پوچھ کے تم نے یہ اعلان کیا ہے؟ کہنے لگی غریبوں کے پیسوں سے ہی تو اکٹھی کی تھی، اب وہ اربوں کھربوں کی ہو گئی تو اس کا حق بھی غریبوں کا ہی ہے، اور تمہیں نے تو کہا تھا کہ تم مجھے طلاق نہیں دینا چاہتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پاس آئی، اپنے ہاتھ سے میرے بٹن کو پکڑ کر اس سے کھیلنے لگی، پھر کہنے لگی اور بیوی ہونے کے ناطے میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ میرا سسر پاکستان کی جس کرسی کا مالک بن چکا ہے، مجھے بھی تو اپنا فرض نبھانا چاہیے۔ کیوں ڈیئر ہسبینڈ، ٹھیک کیا نا میں نے؟ وہ مسکرا رہی تھی اور اس وقت اس کی مسکراہٹ میرے اندر آگ لگا رہی تھی۔ میں نے کہا تم اس لیے یہ سب کر رہی ہو؟ کہنے لگی بالکل، تم مجھے چھوڑو گے نہیں تو میں تمہارا اسی طرح سے سب کچھ بیچتی رہوں گی، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ چیک کرو۔ وہ پیچھے ہٹی، میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرے والد کہنے لگے تم اس سے پوچھو اس نے یہ سب کیوں کیا ہے، اور وہ ہوتی کون ہے اتنا بڑا فیصلہ کرنے والی؟ میں نے کہا ڈیڈ اس میں بھی آپ ہی کا فائدہ ہے، اقتدار میں رہ کے آپ بہت کچھ لے سکتے ہیں، اگر آپ غریبوں میں زمین تقسیم کریں گے تو اگلے 10-15 سال تک آپ کو اس کرسی سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ میری بات سن کے وہ سوچ میں گم ہو گئے۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں، اس میں سے زمین کا کچھ حصہ بیچ کے غریبوں کو دے دیں، اور وہ بھی بالکل مفت، دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے۔ میری بات پہ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا میں نے روٹی کپڑے مکان کا وعدہ کیا تھا اور وہ میں پورا کر رہا ہوں۔ ڈیڈ کہنے لگے لیکن وہ زمین بہت قیمتی ہے۔ میں نے کہا آپ یہ بات مان لیں کہ آپ کو کئی گنا زیادہ فائدہ ہوگا، آپ اس کو غریبوں میں بانٹ دیں۔ پھر میں نے اس کی پھیلائی ہوئی خبر کو سچ کر دیا، اور میرے باپ کی جے جے کار ہونے لگی، دھومیں مچنے لگی۔ میرے والد بھی بے حد خوش تھے، وہ کہنے لگے تمہاری یہ ترکیب تو بہت کامیاب ہو رہی ہے، تم جانتے ہو میری مخالف پارٹیوں کے منہ ٹوٹ کے رہ گئے۔ رات کو میں گیسٹ روم کے بجائے اپنے کمرے میں گیا تو وہ اس وقت کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے اس نے فون بند کر دیا، سائیڈ پہ رکھ دیا۔ کہنے لگی تم کیوں میرے کمرے میں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ کل تک تو تم مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تمہارا ڈیئر ہسبینڈ ہوں، تمہیں پتہ ہے تمہارے دیے مشورے اور کیے گئے اعلان پہ میرے باپ کو سب لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں۔ میں نے ہی ڈیڈ سے کہا تھا کہ اب مہر النساء اس گھر کا حصہ ہے، ہمارا بھلا چاہتی ہے، اسی لیے اس کی کہی ہوئی بات کی لاج ہمیں رکھنی چاہیے۔ اور دیکھو وہی ہوا جو تم نے اعلان کیا تھا، خود میرے باپ کی کامیابی اور شہرت اچھی خاصی ہو چکی ہے۔ تھینکس اے لاٹ مائی ڈیئر وائف۔ یہ کہتے ہوئے میں آگے قدم بڑھا رہا تھا اور وہ پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی، کہنے لگی دیکھو میرے پاس نہ آنا۔ میں نے کہا اب تو میرے گھر میں تمہاری ہی بات مانی جا رہی ہے، اندر ہی اندر تم بھی اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی۔ اب جب تم حق چلانے لگی ہو میرے گھر پہ اور ملنے والے اقتدار پہ، سب جگہ تمہارا حکم چلنے لگا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فاصلے اور کم کیے، پھر اسے کمر سے پکڑ کے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، اس کے حسین خوبصورت بال اس کی کمر پہ لہرانے لگے تھے، لیکن وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اچھا کیا تم نے خود ہی اس رشتے کو تسلیم کر لیا۔ کہنے لگی فارس اگر تم نے کچھ بھی کیا تو یاد رکھنا
جو کوشش میں نے پہلے کی تھی میں ابھی بھی کر سکتی ہوں۔ میں کسی بھی قاتل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی اور نہ کسی شرابی کی بیوی بن سکتی ہوں۔ اتنی بری نہیں ہوں میں کہ تم جیسے شخص کو ڈیزرو کروں۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو باخدا اپنے آپ کو جلا لوں گی، آگ لگا لوں گی اپنے وجود کو، جہاں تم اپنا حق جماؤ گے۔ اس کی اس بات پر میرے ہاتھ کی گرفت اس پہ ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اسے فوراً چھوڑ دیا۔ وہ بے حد پریشان آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی اور میں جانتا تھا وہ جو کہتی ہے کر گزرتی ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ گیسٹ روم میں آ کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اسے کیا مجھ میں بس یہی نظر آتا ہے؟ اسے صرف میری برائی نظر آتی ہے۔ اسے میری محبت نظر نہیں آتی۔ اور کیوں نظر نہیں آتی؟ مجھے جب شدید غصہ آتا تھا تو میں بہت زیادہ ڈرنک کرتا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں موجود فریج کھولی، شراب کی بوتل نکالی، اس کا ڈھکن کھولا۔ جیسے ہی شراب پینے لگا تو مہر النساء کی بات یاد آ گئی کہ میں ایک شرابی کی بیوی نہیں بن سکتی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں وہ پی نہیں سکا۔ آنکھیں بند کر کے میں نے بہت سونے کی کوشش کی اور کوشش کی کہ اپنے غصے کو ختم کروں۔ ایک بھرپور نیند سونے کے لیے میں شراب کو پی لوں، لیکن جیسے ہی اسے ہونٹوں کے قریب کرتا تو اسے پی نہیں پاتا تھا۔ غصے میں آ کے میں نے وہ بوتل زور سے زمین پہ پٹک دی۔ چھناک سے شیشے کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ایک ملازم میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا صاحب جی کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ صاف کر دو۔ وہ جلدی سے کمرہ صاف کر کے باہر چلا گیا تو میں اپنے بیڈ پہ لیٹ گیا، سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مجھے بالکل چین نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی لڑکی کے لیے میں اس قدر بے چین بھی ہو سکتا ہوں۔ پتہ نہیں میری کب آنکھ لگی۔ صبح میں وقت پر اٹھ گیا تھا۔ تیار ہو کے جب باہر آیا تو میرے والدین ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، مہر النساء کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ پہلی بار میں نے اسے ڈائننگ روم میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے ناشتہ کرتے دیکھا تھا۔ وہ اس سے پوچھ رہے تھے کہ تم بتاؤ اور کیا کرنا چاہیے، تمہارے پہلے اعلان نے مجھے بہت پذیرائی دی ہے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میں ضرور حیران ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر مہر النساء ایک دم چپ ہو گئی۔ میرے والد کہنے لگے ایسا کرو تم تیار ہو جاؤ، آج کے بعد تم میرے ساتھ جایا کرو گی۔ آج ہم لوگوں نے گاؤں اور چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جانا ہے، وہاں پر ایک خاتون کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ ناشتہ کر کے وہ جا چکی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا چکر ہے ڈیڈ؟ کہنے لگی کیا چکر ہے؟ کچھ نہیں، یہ لڑکی ہمیں بہت فائدہ پہنچا سکتی ہے، اسی لیے اسے کبھی چھوڑنا نہیں۔ وہ ہر کام کرنے کو تیار تھی، بس وہ میرے پاس آنے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی شام کو میرے والد نے گاؤں کے لیے نکلنا تھا، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ کہنے لگے میرا بی پی بہت ہائی ہے، ایسا کرو تم دونوں ایک ساتھ چلے جاؤ۔ اس لیے میں مہر النساء کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں پہ بہت سے لوگوں کو مفت راشن تقسیم کرنا تھا۔ کئی لوگوں کو نوکریاں بھی دلوائیں، کچھ کو پیسے بھی دیے تاکہ وہ اپنا کاروباری سلسلہ چلا سکیں۔ وہاں پہ ایک کافی بوڑھی خاتون تھی جو یہ کہنے لگیں کہ ان کی خواہش ہے کہ ہم اس کے گھر میں کھانا کھائیں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگی بیٹا میں نے مکئی کی روٹی اور ساگ بنایا ہے، تم لوگ میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں نے آج تک کبھی ایسی کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کسی بہانے سے انکار کرتا، مہر النساء نے فوراً سے حامی بھر لی۔ ہم اس عورت کے گھر بھی چلے گئے، مجبوراً مجھے بھی جانا پڑا۔ دیکھا تو وہ دسترخوان پہ بیٹھ چکی تھی۔ میں نے آج تک کبھی زمین پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی جوتا اتار کے یہاں آ جاؤ۔ وہاں پر میرے گارڈز اور سیاسی لوگ بھی کھڑے تھے، وہ سب بھی میری شکل دیکھ رہے تھے۔ بہرحال جب میں اس کے پاس بیٹھا تو باقیوں کو بھی بیٹھنا پڑا۔ ہمارے سامنے ساگ اور مکئی کی روٹی رکھی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں اپنے حلق کے اندر اتاروں گا تو کیسے، لیکن مہر النساء بڑے مزے سے کھا رہی تھی۔ میں نے نوالا توڑا، ذرا سا ساگ لگایا اور کھانے لگا۔ کھانا اتنے مزے کا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا، میں 1.5 روٹی کھا چکا تھا۔
وہ عورت بے تحاشا خوش ہوئی۔ بہرحال ہماری اتنی سی بات سے پورے میڈیا میں شور مچ گیا کہ ہم نے غریب عورت کے گھر پر اس کی فرمائش پہ کھانا کھایا ہے، نخرہ نہیں دکھایا۔ شاید یہ لڑکی میرے لیے لکی تھی، یہ جو بھی کرتی تھی ہمیں فائدہ ہوتا تھا۔ میں شراب چھوڑ چکا تھا، جب بھی پینے لگتا تو مہر النساء کی بات یاد آنے لگتی۔ اب اکثر ہم لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، قصبوں میں جاتے، ان کے مسائل سنتے، اسے حل بھی کرتے۔ پنچایتی نظام مہر النساء نے کافی حد تک ختم کر دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بنے پولیس اسٹیشنز پر اس نے سختی سے پولیس اہلکاروں سے کہا کہ ہر مظلوم اور غریب کی FIR کاٹی جائے اور اس پہ عمل بھی کیا جائے، چاہے وہ کسی بڑے جاگیردار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس پر عمل کیا جائے۔ وہ غریب جو کل تک ہمیں ووٹ دیتے ہوئے سوچتے تھے، آج ہمارے گن گانے لگے۔ میرے باپ نے اپنا بینک بیلنس زیادہ کرنے کے بجائے غریبوں کے گھروں میں راشن بھرنے شروع کر دیے۔ جب لوگوں کے کیے گئے وعدے پورے ہونے لگے تو وہ لوگ یہی کہنے لگے کہ ہمیں تو یہی حکومت چاہیے۔ اگلے 10-15 سالوں تک یہ سن کر مخالف پارٹیاں سر اٹھانے لگیں۔ میں نے دوبارہ مہر النساء کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ جب بھی وہ میرے ساتھ کہیں جاتی تھی تو بس اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو اسے پیش کر دیتا تھا۔ جب ہم ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتے تھے تو کھانا کھانے کے دوران میرے والد سے ہی وہ بات چیت کر رہی ہوتی تھی۔ میں پانی کا گلاس بھر کے اس کے قریب رکھ دیتا تھا، کبھی اس کی پلیٹ میں کھانا ڈال دیتا تھا، دوسری پلیٹ میں روٹی رکھ دیتا تھا۔ ایک بار مجھے بخار ہو گیا تو میں پورا دن اپنے کمرے میں پڑا رہا۔ ہمارا فیملی ڈاکٹر آیا، مجھے میڈیسن دے کے چلا گیا، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کھاؤں۔ دل چاہ رہا تھا کہ کوئی میرے پاس ہو، مجھ سے محبت کرے، کوئی احساس دلائے کہ اسے میری فکر ہے۔ لیکن وہ تو ایک بار بھی میرے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اس نے تو یہ تک نہیں پوچھا کہ زندہ ہو یا مر گئے۔ 3 دن میں بخار میں پڑا رہا، پھر بھی اس کا دل میرے لیے نرم نہیں ہوا۔ میں یہ سوچ چکا تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی محبت نہیں دے سکتی۔ ہر جگہ مہر النساء کے گن گائے جانے لگے۔ سب جانتے تھے کہ ابھی تک کا سب کچھ کیا دھرا مہر النساء کا ہے۔ ایک بار ہم ایک گاؤں گئے جہاں وہ تقریر کر رہی تھی۔ میں سامنے کرسی پہ بیٹھا تھا جب مجھے چند مشکوک سے لوگ اس بھیڑ میں نظر آئے جنہوں نے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں مہر النساء کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جب اچانک ایک فائرنگ ہوئی، میں فوراً سے بھاگ کے مہر النساء کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ ایک گولی میرے سینے پہ لگی، دوسری میرے بازو پہ۔ میں نے مہر النساء کو اپنے ساتھ بھینچ لیا تاکہ اسے گولی نہ لگ سکے۔ پولیس نے اور گارڈز نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، لیکن میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہوش مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز سے آیا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ اس وقت میں ہاسپٹل کے کمرے میں تھا۔ میرے پورے وجود پہ جگہ جگہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا۔ پیاس سے حلق خشک تھا۔ میں نے کہا پانی پینا ہے، نرس پلیز پانی دے دیں مجھے۔ میرا یہ کہنا تھا جب مجھے لگا کوئی زمین سے اٹھ کے کھڑا ہوا ہے۔ وہ مہر النساء تھی، دوپٹہ چہرے پہ اچھے سے لے رکھا تھا، شاید نماز پڑھ رہی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے میرے پاس آ گئی، پانی گلاس میں ڈالا، میرے فولڈنگ بیڈ کو کچھ اونچا کیا، پھر میرے منہ کے پاس گلاس لے آئی۔ میں نے بس ایک گھونٹ پانی پیا۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ میں نے کہا مہر النساء؟ کہنے لگی جی۔ میں نے کہا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ میری آنکھیں بند تھیں۔ کہنے لگی ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں فارس۔ میں نے کہا شکر ہے تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے میں پھر سے سو گیا، شاید دوائیوں کے زیر اثر تھا۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو میرے والد میرے پاس بیٹھے تھے، رو بھی رہے تھے۔ کہنے لگے بہت میجر آپریشن تھا تمہارا، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ میرے والد چند گھنٹے میرے پاس بیٹھے رہے، پھر وہ واپس چلے گئے، لیکن مہر النساء وہیں تھی۔ میں نے کہا تم بھی چلی جاتی، ہاسپٹل کا سٹاف ہے یہاں پہ، میرا خیال رکھ لے گا۔
وہ کہنے لگی مجھے کہیں نہیں جانا، یہ کہہ کے صوفے پہ بیٹھ گئی، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی۔ 4 دن میں ہاسپٹل میں رہا، 4 دن دن رات وہ میری خدمت میں لگی رہی، اپنے ہاتھ سے مجھے سوپ پلاتی، میرا خیال رکھتی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جب اپنے گھر آیا تب بھی وہ مجھے کمرے میں لے کے گئی۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب رات کو وہ میرے بیڈ پہ لیٹی۔ میں نے کہا میں تمہیں بہت پریشان کرتا ہوں۔ کہنے لگی سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی جان بچاتے ہوئے ڈاکٹر کی نکالی ہوئی گولی میں نے دیکھی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا چکی تھیں۔ میں نے کہا کہ تم میری ذمہ داری تھی، تمہیں گولی تو نہیں لگنے دے سکتا تھا، نہ تمہیں اپنے سامنے مرتا دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کہا محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ بہرحال میرا خیال رکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ صبح جب وہ میرے لیے ناشتہ لے کے آئی تو میں نے اس سے کہا کہ تم ملازم سے کہہ دو وہ مجھے کھلا دے گا، تم جاؤ آرام کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، میں نے انٹر کام سے ملازم کو بلوا لیا، اس سے کہا کہ وہ مجھے ناشتہ کروا دے۔ رات کو جب وہ میرے پاس لیٹنے لگی تو میں نے کہا مہر النساء اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو تم گیسٹ روم میں جا کے سو جاؤ گی۔ کہنے لگی یہاں کیوں نہیں سو سکتی؟ میں نے کہا میں اکیلا سونا چاہتا ہوں پلیز۔ جیسے جیسے میں ٹھیک ہو رہا تھا میں نے اپنے تمام کام ملازم سے کہنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے میں جانتا تھا وہ میرے احسان کا بدلہ اتار رہی ہے، اسے محبت ہوتی مجھ سے تو وہ میرے بخار پہ بھی تڑپ جاتی، تو پھر اب اگر وہ میرے پاس آ رہی تھی تو صرف اس لیے کہ میں نے اس کی جان بچائی تھی۔ اس کے دل میں میرے لیے احسان مندی تھی، محبت نہیں، اور مجھے محبت چاہیے تھی، قربانی کا بدلہ نہیں۔ میں اس ادلے بدلے کے چکر سے نکلنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں ٹھیک ہوا تو میں نے مہر النساء سے کہا کہ وہ چاہے تو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ میری بات سن کے کچھ دیر تو مجھے دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکا کے کہنے لگی ٹھیک ہے سنا دو فیصلہ۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں میں ٹوٹ کے رہ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ کہے گی کہ مجھے کوئی طلاق نہیں چاہیے فارس، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ پتہ نہیں پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ اگلے روز میں اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کہا تم چاہو تو اپنے والد کے گھر جا سکتی ہو، میں طلاق کے پیپرز تیار ہوتے ہی تمہیں کورٹ میں بلوا لوں گا۔ میری بات سن کے کہنے لگی ٹھیک ہے آج چلی جاتی ہوں، بلکہ ابھی چلی جاتی ہوں۔ مجھے لگا وہ کہے گی کہ مجھے نہیں جانا، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں کہہ رہی تھی جو میں سننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا میں تمہارا احسان مند ہوں، تم نے ہاسپٹل میں میری بہت خدمت کی ہے۔ کہنے لگی اٹس اوکے، آپ نے میری جان بچانے کے لیے گولی کھائی تھی، حساب برابر ہو گیا۔ اس کا جواب سن کے میں تب کے رہ گیا۔ کیا تھا جو وہ یہ کہہ دیتی کہ میں نے یہ سب محبت میں کیا ہے؟ وہ الماری کے پاس چلی گئی، اپنے کپڑے نکالنے لگی اور ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ میں ہی ہار مان کے اس کے قریب آ گیا، اس کے کپڑے اٹھائے اور الماری کے اندر پھینک دیے اور الماری بند کر دی، پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا کس مٹی کی بنی ہو تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، اور تمہارے یہ آنسو مجھے بتا رہے ہیں کہ محبت تمہیں بھی مجھ سے ہو گئی ہے، طلاق تم بھی نہیں چاہتی، تو پھر کہہ کیوں نہیں دیتی مہر النساء؟ آنسو میری آنکھوں میں بھی جھلملانے لگے۔ وہ میرے ساتھ لگ کے رونے لگی، کہنے لگی فارس آئی ہیٹ یو، مجھے نہیں کرنی تھی تم سے محبت، تم بہت برے انسان ہو، قاتل ہو، شرابی ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں میں… یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی اور رونے لگی۔ میں نے کہا تمہیں مجھ جیسے برے انسان سے پتہ نہیں کیوں محبت ہو گئی ہے نا؟ کہنے لگی ہاں، مجھے 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 نہیں کرنی تھی تم سے محبت فارس۔ میں نے اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ میں نے کہا میں واقعی برا تھا، لیکن تمہاری محبت نے شراب بھی چھڑوا دی، میری انا، غرور، گھمنڈ کو بھی پاش پاش کر دیا۔
مجھے بدل کے رکھ دیا مہر النساء تم نے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک اچھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ کہنے لگی مجھے پانے کے بعد بدل تو نہیں جاؤ گے، دوبارہ سے ویسے تو نہیں ہو جاؤ گے۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نے کہا تمہیں ایسے لگتا ہے کہ میں بدل جاؤں گا؟ وہ روتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی نہیں، تم نہیں بدلو گے۔ میں نے اپنا سر اس کے سر کے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا ابھی بھی مجھ میں بہت برائیاں ہیں مہر النساء، تم اپنی محبت سے مجھے بدل کے رکھ دو۔ وہ نظریں جھکا گئی، پھر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج دل کو قرار آیا تھا، آج وہ اپنی جگہ پرسکون تھا، کیونکہ آج اس کی دھڑکنوں میں مہر النساء کے دل کی دھڑکنیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔